السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے محفوظ بنا چکے فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سفارتی کامیابیوں سے بھارت میں صف ماتم۔ خلیجی ممالک ترکیہ، پاکستان اور ایران ایک ایسا بلاک بن سکتا ہے کہ جو مستقبل میں دنیا کا خوشحال ترین اور طاقتور ترین امت مسلمہ کا بلاک ہوگا۔ انہی موضوعات پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کو، پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو مبارک ہو کہ آج کی رات ایک ایسی اعصاب شکن رات تھی، ایسی تباہ کن رات تھی کہ جس کے مضمرات پوری دنیا کو بھگتنے تھے، اور ایسے امکانات تھے کہ اگر یہ حملہ ہو جاتا، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دھمکیوں پہ عمل کر جاتے تو یہ عالمی جنگ شروع ہو جانی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے متصل ہے عوامی جمہوریہ چین، اور چین کے لیے یہ ایک ایسا خطرہ تھا کہ جو کبھی بھی چین برداشت نہیں کر سکتا، اور اس خطرے کا سدباب اور پاکستان کی پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ ہمارے دشمن ہماری سرحدوں پہ آ کے بیٹھ جاتے، اسرائیل، موساد یہاں پہ ہماری سرحدوں پہ آ جاتی۔ لیکن گاڈ گفٹڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مخلصانہ قوتیں، مخلصانہ کاوشیں اور ان کی صلاحیت اور ان کا جو ایک دنیا میں جو ان کی مقبولیت ہے، اس کا ثمر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو رکنا پڑا، امریکہ کو رکنا پڑا۔ حالانکہ اسرائیل کے نیتن یاہو نے بڑی سختی سے اور بڑے لابنگ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے جنگ نہیں روکنی، اور اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس کے واضح امکانات تھے کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہوتی، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے، املاک تباہ ہو جاتی، تہذیبیں تباہ ہو جاتی، اور خاص طور پہ اس میں جو ایک نقشہ بنا کے رکھا تھا خاص طور پہ نیتن یاہو نے، وہ انتہائی خطرناک تھا۔ نیتن یاہو یہ چاہ رہا تھا کہ ایران اور خلیجی ممالک آپس میں ٹکر جائیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ یہ واضح کر رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب نہیں لڑ سکتے، اور انہیں کسی صورت میں نہیں لڑنے دیا جائے گا، اور یہ دونوں اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں اور اپنی توانائی کو ضائع کریں، آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو کمزور کریں۔ یہ ایک تدبر، حکمت عملی اور گاڈ گفٹڈ جو صلاحیتیں ہیں ان کا عملی اظہار تھا۔ آج دنیا میں پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں ایسا کوئی لمحہ اس سے پہلے نہیں آیا۔ پاکستان کو آج جو مقبولیت حاصل ہے، فیلڈ مارشل کی جو ایک انتھک جدوجہد اور ان کی جو مدبرانہ کاوشیں، اس کا ثمر ہے کہ آج دنیا تیسری عالمی جنگ سے محفوظ ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات ابھی بھی موجود ہیں۔ ہمارے دشمن کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان خوشحال ہو، عالم اسلام متحد ہو، امت مسلمہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ آئے، امت مسلمہ خوشحال ہو، اور ساتھ میں وہ طاقتور بھی ہو، معاشی طور پہ بھی اور اقتصادی طور کے ساتھ ساتھ دفاعی نوعیت کی ایسی ٹیکنالوجی جس میں پاکستان اس وقت امت مسلمہ میں پہلے نمبر پہ ہے۔ پاکستان اس وقت سب کا امام ہے، اور واقعی پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جو امت مسلمہ کا سہارا ہے، جو امت مسلمہ کو مشکل ترین صورتحال سے، اس حساس ترین صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ بڑھتا ہوا عمل دخل، یہ نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ دنیا کو بچانے کے لیے اس کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار رہا ہے۔ آج یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے بعد تو بھارت میں صف ماتم ہے۔ بھارت میں تو ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ جناب بس اب تو اکھنڈ بھارت کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، لیکن اللہ جب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک نے پاکستان کو عاصم منیر کی شکل میں ایک ایسا
مدبرانہ انداز، ایک ایسا مدبر لیڈر دیا ہوا تھا کہ جس نے پوری دنیا کو بچا لیا، جس نے ایران بچا لیا، جس نے سعودی عرب بچا لیا، جس نے متحدہ عرب امارات بچا لیا، جس نے قطر بچا لیا، اور ساتھ ساتھ عوامی جمہوریہ چین سمیت جو بھی ملک اس خطے میں تھے وہ سارے بچا لیے۔ اب یہ نریندر مودی اور ان کے جو ہواری ہیں، وہ جو جے شنکر ہیں، کس طرح سے وہ انہیں تکلیف ہو رہی تھی جے شنکر کو، جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو پورے انڈیا میں صف ماتم تھی۔ جے شنکر کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، اگر یہ کردار انڈیا کے پاس ہوتا تو انڈیا نے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا تھا کہ نریندر مودی ہے تو ممکن ہے، لیکن انہیں جب دنیا نے ڈی لفٹ کیا، ایک سائڈ پہ اٹھا کے پھینک دیا، تو اب وہ طنز کر رہے تھے، وہ تنقید کر رہے تھے، لیکن وہ اندر سے ان کی جو خباثت ہے، جو ان کے اندر تعصب ہے، جو ان کے اندر بغض ہے، اس کا اظہار کر رہے تھے۔ اور آج یہ جو واقعہ ہوا آج رات کو، اس کے بعد تو پوری دنیا کے لیے پاکستان کے سوا کہیں ادھر ادھر دیکھنے کا بھی کوئی امکان نہیں رہا۔ دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس قدر کتنے بڑے لیول پہ ہے کہ پاکستان امریکہ اسرائیل کے حملوں کو رکوا سکتا ہے، پاکستان ایران کو اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لا سکتا ہے۔ جمعے والے دن جو مذاکرات ہوں گے، جو آپس میں بیٹھیں گے امریکہ اور ایران، یہ کمال ہے، یہ ایک ایسا عمل ہوگا جو تاریخ انسانی میں ایک نمایاں مقام حاصل کرے گا، اور یہ نمایاں مقام حاصل کر چکا ہوا ہے۔ جنگوں کی تاریخ اور یہ جو جدید دنیا اس کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا واقعہ لکھا جائے گا جو پاکستان کی وجہ سے ممکن ہو چکا ہے۔ اب اس کے جو ثمرات ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے لیے موجود ہیں۔ ایران کے لیے اگر ابنائے حرمت سے اس کو پیسے ملتے ہیں اس کی تعمیر نو کے لیے، تو یہ ایران کے لیے بھی اس کا ثمر ہے، اور ایران جنگ سے نکل جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی اس کے لیے نعمت ہے۔ اسی طرح سے ترکیہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں بے چینی تھی، وہاں پہ یہ چیز پائی جا رہی تھی کہ ایران ہمارے اوپر حملے کیوں کر رہا ہے۔ ایران نے حملے بنیادی طور پہ جو وہاں پہ امریکنز تھے، امریکنز میرینز تھیں، امریکن آرمی تھی، CIA اور موساد کے جو دفاتر تھے، ان پہ حملے کیے تھے۔ لیکن اب کتنا خوبصورت ماحول بن گیا ہوا ہے کہ خلیجی ممالک، جو خلیجی محمد بن سلمان، ابو ظبی والے، قطر والے، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو یقین آ جانا چاہیے۔ پہلے سے بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ صرف اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کے ساتھ، آپ اسے جہاز دو، جو مرضی کرو، جتنا مرضی اس کے امریکہ کے اندر کھربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر دو، لیکن امریکہ نے چلنا اسرائیل کے ساتھ ہے، اور امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اب تو خلیجی ممالک کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ خلیجی ممالک آئیں، پاکستان میں بیٹھیں، پاکستان وہاں سے ایران کو بھی بلائے، ترکیہ کو بھی بلائے، سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے، اور بٹھا کے پاکستان، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فیلڈ مارشل کی شکل میں ایک ایسا مدبر دے دیا ہوا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس ہمارا اعزاز تھا، آج اس اعزاز کو، اس کو منطقی انجام یا اس کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل نے جو کامیابی حاصل کی، پاکستان جس لیول پہ پہنچا وہ تاریخ ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب دیکھیں کہ عربوں کا پیسہ ہو، ایران کی جرأت ہو، ترکیہ اور پاکستان کی ٹیکنالوجی ہو، تو اس امت مسلمہ کے اطاعت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے یا اس سے ٹکرانے کی جرأت کر سکتی ہے؟ نیور ایور۔ اب ہمیں اس طرف بڑھنا ہے، اب ہمیں امت مسلمہ اسلامی بلاک کو لے کے آگے اور اس کی قیادت کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امت مسلمہ کو، خلیجی ممالک، ایران، ترکیہ کو ادھر بلا کے بٹھائے اور ان کو ساری چیزیں بالکل ان کے سامنے رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ معاشی تعاون، ٹیکنالوجی میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کو لازم و ملزوم قرار دے کے آگے بڑھنا ہی اس وقت ایک پورے عالم اسلام کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اور اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو فیلڈ مارشل کی
صورت میں ہمیں ایک قیادت ملی ہے، یہ قیادت یہ ممکن کر دے گی، اور یہ انشاءاللہ ممکن ہو کے رہے گا کہ پاکستان پوری دنیا کا، عالم اسلام کا خاص طور پہ امام ہوگا، اور پاکستان پوری دنیا میں سب سے اہمیت اور حیثیت والا ملک الحمدللہ بن چکا ہے، اور مزید آگے ترقی کے، خوشحالی کے راستے منتظر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔